علیکم ناظرین۔ 2023 شروع ہو چکا ہے اور اب 2023 میں ترکی ایک اصلی طرح سے آزاد ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ترکی 2023 میں ناظرین یہ معاہدہ لوزان اب اس کا ختم ہونے جا رہا ہے اور اب ترکی کیسے ترقی کرے گا۔ اپنی ویڈیو میں یہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطنت عثمانیہ جو ایک دنیا کی اپنے ٹائم پہ سپر پاور تھی، جو اب کی موجودہ ترکی صرف رہ گئی ہے، وہ کیسے ختم ہوئی اور کیسے اس کو پاش کر دیا گیا۔ دوسری طرف ترکی جو کہ ایک سلطنت عثمانیہ بالکل اسلام کے نام پہ بننے والی حکومت ناظرین جو پوری دنیا میں پھیلتی گئی، کیسے جب سلطنت عثمانیہ ختم کی گئی تو اس کا مرکز ترکی کو سیکولر بنا دیا گیا، اور اتنا سیکولر بنا دیا گیا کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتürk ناظرین یہ اس کا حکمران بنا۔ اس کی قیادت میں ترکی ایک سیکولر ترکی، جدھر مسجدوں میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی گئی، مختلف مسجدوں کو ایک نماز پڑھنے کی جگہ نہیں قرار دیا گیا بلکہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ عورتوں کو دوپٹہ پہننے پر پابندی لگا دی گئی، بآواز بلند اذان دینے پہ پابندی لگا دی گئی، اور ہر طرح سے جس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، پابندیاں لگائی جا سکتی تھی، ترکی میں لگائیں۔ لیکن اللہ نے پھر ایک اور کھیل کھیلا ان منافقوں اور کافروں کے ساتھ۔ ناظرین ترکی پہ 2002 میں رجب طیب اردگان دوبارہ سے اقتدار میں آیا، بلکہ پہلے یہ میئر تھے استنبول کے، لیکن ادھر سے انہوں نے ترقی کرتے کرتے جب ترکی کی عوام نے دیکھا کہ ہمارے پاس اتنا زبردست لیڈر موجود ہے تو انہوں نے طیب اردگان کو موقع دیا، انہوں نے اپنی پارٹی بلائی، الیکشن میں کنٹیسٹ کیا اور وہ الیکشن جیت گئے۔ 2002 کے بعد مسلسل وہ ابھی تک اقتدار میں ہیں۔ بیچ میں کچھ سازشوں نے اور کچھ ملک اور پوری دنیا کے طاقتور ترین حلقوں نے ان کی حکومت کو گرانے کی بھی کوشش کی گئی، فوجی بغاوت کروائی گئی، لیکن عوام نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ نہ صرف عوام نے اس بغاوت کو کچل دیا بلکہ ناظرین ٹینکوں کے سامنے آ کے عوام لیٹ گئی، اور رجب طیب اردگان پھر سے ناظرین عوام نے انہیں جتوایا، بلکہ اب وہ ایسے اقدام لینے جا رہی ہیں، ان کے بیانات یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ترکی اپنا دفاع مضبوط سے مضبوط تر کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین جو معاہدہ لوزان تھا اس میں یہ شرط تھی کہ ترکی زیر زمین گیس جو دنیا کی سب سے بڑی گیس کے ذخائر میں سے ایک ہے وہ نہیں نکال سکتا، معدنیات وہ کسی قسم کی نہیں نکال سکے گا، دنیا سے تو نہیں ناظرین اپنے ملک سے نہیں نکال سکے گا۔ اس کے بعد ناظرین ترکی آپ جانتے ہیں کہ یورپ کو ایشیا سے جوڑتا ہے، وہ ایک ڈور ہے جو یورپ اور ایشیا کو آپس میں جوڑتا ہے ناظرین، اس پہ پابندی ہے، وہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ اور جو بھی بحری بندرگاہیں ہیں ناظرین، دنیا کی بڑی ترین بحری بندرگاہ جو کہ ترکی کو لگتی ہے، اور اس سے جو بڑے بڑے بحری جہاز گزرتے ہیں اس سے ترکی کوئی پیسے نہیں لے رہا۔ اس معاہدے کے تحت وہ مجبور ہے، لیکن اب وہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے تو اب ترکی اس سے بھی لے گا، اور اس سے اب امریکہ سمیت مختلف ممالک خوفزدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ رجب طیب اردگان نے نہ صرف اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں بلکہ وہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کا وہ پرچم بلند کر رہی ہیں، جس میں ترکی ایک مسلمان ریاست کے طور پہ سامنے آیا۔ نہ صرف مسلمان ریاست کے طور پہ سامنے آیا بلکہ وہ مختلف مسلمان ریاستوں کی مدد بھی کر رہا ہے۔ اگر میں آپ کو اس بارے میں مزید بتاتا چلوں تو ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلطنت عثمانیہ وہ کیسے ختم ہوئی اور کیسے اس کو بالکل پاش کر دیا گیا۔ ناظرین ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ وہ ورلڈ وار جرمنی ہار گیا، انگلینڈ وہ ورلڈ وار جیت گیا، کیونکہ انگلینڈ کا وہ سورج ہے جسے ابھی تک کوئی اس سورج کو غروب ہی نہیں آیا، انگلینڈ کی طاقت ابھی بھی موجود ہے، وہ ورلڈ وار جیت گیا۔ اس نے جرمنی کو تو تہس نہس کیا ہی کیا، بلکہ اس پاداش میں کہ کیونکہ سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اس نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین سلطنت عثمانیہ کوئی ایک چھوٹی سی جگہ پہ محیط ایک سلطنت نہیں تھی، بلکہ اس میں آرمینیا، عراق اور مختلف ناظرین یہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ریاست تھی، جو کہ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے جس کا وجود رکھا تھا اور اس کو شروع کیا تھا، اور اس کے بچوں نے اس کو پھیلاتے ایک دنیا کی عظیم ریاست میں بدل دیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا فخر تھی، بلکہ جب مسلمانوں کو بر صغیر میں آزادی نہیں ملی تھی تو مسلمانوں کا انتہائی لگاؤ تھا ترکی سے اور سلطنت عثمانیہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ترکی پاکستان کی اتنی حمایت کیوں کرتا ہے، ہر جگہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیتا ہے، اور رجب طیب اردگان بھی جب پاکستان میں آئے اور پارلیمنٹ میں تقریر کی تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے اقبال کی نظم پڑھ کے سنائی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان کے اور بر صغیر کے لوگوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا تھا جب سلطنت عثمانیہ مشکل میں تھی،
ہم کبھی بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کی نظم پڑھتے ہوئے کہ یہ علامہ اقبال جو بر صغیر کی اور پاکستان کی شاعر تھے، اس وقت نظم لکھی تھی ہمارے بارے میں، اور وہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں علامہ اقبال کو بھی۔ تو رجب طیب اردگان کے دل میں یہ بالکل بات موجود ہے، اور وہ اسی لیے پاکستان کی اتنی حمایت کرتی ہیں، ہر جگہ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں، نہ صرف پاکستان کے مفاد کے لیے بولتے ہیں بلکہ کشمیر پہ بھی ہر جگہ آواز اٹھاتے ہیں۔ فلسطین کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، اس پہ بھی ترکی اور پاکستان جتنی آواز اٹھاتے ہیں دنیا کا شاید کوئی ملک نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، یہ تھا میری ویڈیو کا پارٹ 1۔ پارٹ 2 جلد آئے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔